ویوز آف فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ سامعین، آج کی کچھ جو پاکستان کی اہم صورتحال ہے اس پر ہم اپنا تجزیہ لے کر حاضر ہیں۔ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جیسے کہ اگر دنیا کی اس وقت خبریں آپ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں بین الاقوامی خبروں میں روس اور یوکرائن جو ہے ہر جگہ آپ کو ہر محفل میں انٹرنیشنلی آپ کو جو ہے نظر آئیں گے۔ اس وقت موضوع سخن ہے، لیکن پاکستان کے اندر اگر آئیں اندرونی سیاست کے اوپر تو آپ کو ہر جگہ جو ہے عمران خان جو ہے وہ ڈسکس ہوتے نظر آ رہے ہیں، خواہ وہ کوئی سیاسی محفل ہو، خواہ وہ کوئی ڈپلومیٹک کوئی گیدرنگ ہو، کوئی معاشیہ کے حوالے سے یا کوئی سیاست کے حوالے سے، کہیں بھی اگر کوئی بھی ایون اگر کوئی گورنمنٹل مطلب ڈپارٹمنٹ ہے، گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں، جو بھی ہیں جہاں بھی ہیں، ہر جگہ جو ہے اگر کہیں کوئی بات ہو رہی ہے تو وہ بات اگر ہو رہی ہے تو وہ صرف اور صرف عمران خان کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر عمران خان کی تصویر کے اوپر پابندی لگا کر اور ان کے ذکر کو قومی میڈیا پر بینڈ کر کے میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے بھی یہ کام کیا ان کو کوئی خاطر خواہ نتائج جو ہے نا نہیں مل رہا ہے۔ تو میرے نزدیک میرا تجزیہ ہے کہ سب سے بڑی بے وقوفی تھی جس نے بھی ان کو یہ مشورہ دیا، گورنمنٹ کو یا جو ادارے جس نے بھی پابندی لگوائی، میں سمجھتا ہوں بڑی بے وقوفی والی یہ بات کی تھی۔ اچھا، اس کے بعد اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ جہانگیر ترین کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ نئی پارٹی بنا رہے ہیں، اور نئی پارٹی انہوں نے بنائی ہے، وہ پاکستان ڈیموکریٹک کے نام سے وہ انہوں نے اپنا شروع کیا ہے۔ لیکن اس میں ہوا یہ کہ کچھ لوگوں سے جب ہم نے پتہ کیا تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جو جہانگیر ترین کی جو پارٹی بن رہی ہے وہ بھی تھوڑا اس سے کچھ مطمئن نہیں ہے۔ تو جب وجہ پتہ کی کہ بھئی آپ چھوڑ تو گئے ہیں عمران خان کو، تو پھر کیوں نہیں آپ ان کے ساتھ جاتے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب نے جس وقت عمران خان صاحب پاور میں تھے تو اس وقت جہانگیر ترین نے جس طریقے سے ایک عمران خان کے ساتھ ایک دغا کیا تھا اور جو بیچ منجدھار میں ان کو چھوڑا تھا، صرف وہ ظاہر سی بات ہے ایک لاجک تھی، کسی اصولی بنیاد پر ایک اختلاف تھا، تو وہ کہنے کہ جس طرح جہانگیر ترین اور علیم خان چھوڑ گئے تھے تو ہمیں برا لگتا ہے یہ بات کہ خان صاحب جو کہ سنسیئر تھے اپنی پارٹی کے ساتھ، اپنے لائل تھے ورکرز کے ساتھ، اور اپنے جو پارٹی کے جو لوگ ہیں، ڈزنٹ میٹر کہ کچھ لوگ خان صاحب کے ساتھ ٹھیک نہیں تھے پیراشوٹر سے، لیکن خان صاحب جو ہے نا ہر ایک کے ساتھ جو ہے کم از کم لائل تھے، تو ایک ایسی شخص کے ساتھ جس کو نقصان پہنچایا گیا، ہم اس شخص کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو انہوں نے پھر اپنا وہ ڈیموکریٹک گروپ کے نام سے ایک علیحدہ بنایا ہے۔ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہانگیر ترین کو ایک بہت بڑا جھٹکا ہے ان کی پارٹی کے لیے۔ اچھا، دوسری طرف وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا جو تماشا چل رہا ہے حکومت نے جو چلایا ہوا ہے، اس کے حوالے سے بھی ایک بڑا مطلب اس کے اندر جو پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ شیخ رشید صاحب ہیں، خسرو بختیار، اعظم سواتی، فروغ نسیم، عمر ایوب اور اپنا کئی لوگ ہیں، میرے خیال سے کو 20-22 لوگ ہیں، ان کے حوالے سے جو ہے حکومت نے ایک انکوائری جو ہے نا لانچ کرانے کا ایک اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ جناب ان سب کے جو ہے نا اثاثے فوری طور پر ان کی تفصیل جو ہے دی جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہرحال حکومت ایک کوشش کر رہی ہے اپنے طور پر کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو بالکل تنہا کیا جائے، اور کسی حد تک وہ کہیں نہ کہیں کامیاب بھی ہو رہی ہے۔ عدلیہ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عدلیہ کے اندر جو یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا، اور یہ 9 مئی کے واقعے سے میں کہہ چکا ہوں آپ کو کہ یہ باقاعدہ ایک پلان انجینئر تھا۔ بہت سے لوگ کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، بہرحال لوگوں کی اپنی اپنی مرضی ہے، ہر ایک کی اپنی انفارمیشن ہوتی ہے، ہر ایک کی اپنی تحقیق ہوتی ہے، ہم کسی کو غلط نہیں کہتے، لیکن میری جو تحقیق ہے، جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک باقاعدہ ایک پلان تھا اور اس میں باقاعدہ عمران خان صاحب کو پھنسایا گیا ہے، اور اس کے اندر سے عمران خان صاحب کے کچھ اندر کے لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے مطلب عمران خان کو یہ کنونس کیا کہیں نہ کہیں کہ وہ پی ڈی ایم کے بجائے جو ہے وہ ملٹری انسٹالیشنز کی طرف یا ملٹری کی جو اکوپمنٹس ہے جو بھی ان کے ریزیڈینشیل ایریا ہے کنٹونمنٹ کے اندر وہ جائیں، اور ساتھ میں جب انہوں نے عمران خان کو کہیں نہ کہیں راضی کیا تو اس کے بعد پھر یہی باتیں انہیں جو ڈبل وکٹ کے سائڈ کھیلتے ہیں اور حکومت کو بھی بنایا تاکہ حکومت پھر ان لوگوں کے اندر کچھ اپنے گلو بٹوں کو شامل کرے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب گورنمنٹ جب کام کرتی ہے تو پھر کچھ نہ کچھ بڑے پیمانے پہ کام ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اس میں ایک چیز یہ تھی کہ یہ جو میں نے آپ سے کہا نا کہ ایک ملا چلا ایکٹ تھا، اس میں یہ نہیں تھا کہ صرف عمران خان کے کچھ لوگ ہوں گے یا کچھ حکومت کو ایجنسی کے بھی لوگ تھے، جو کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ باجوہ کی باقیات، بڑا سخت ہو جاتا ہے لفظ، لیکن بہرحال جو ہے تو کہنا تو پڑے گا نا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ پوری پاکستان کی فوج، ہم یہ نہیں کہتے کہ پاکستان کی حساس ادارے، ہم یہ نہیں کہتے کہ پاکستان کا آرمی چیف، لیکن ہر جگہ ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کا پیراشوٹر موجود ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے انسان ہی ہے نا بھائی،
وہ بھی, مطلب کو آسمان سے اگر فوج کا اگر ادارہ ہے تو اس کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی انسانی ہیں, آسمان سے اتر کے آئے ہوئے تو نہیں ہیں, فرشتے تو نہیں ہیں, تو وہ بھی مینج ہو سکتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک ملی بھگت تھی اور اس کے اندر ایک بین الاقوامی سازش تھی, عمران خان کو پیچھے رکھنا چاہتے تھے. اور کیونکہ پی ڈی ایم جو ہے کسی کے لیے بین الاقوامی سطح پہ کام کر رہی ہے, میں ساری چیزیں آپ کو بتا چکا ہوں, تو یہ باقاعدہ ایک پورا فل مینج پلان تھا جس میں کہ عمران خان صاحب کو پھنسایا گیا. اور آپ نے کل دیکھا بھی ہوگا کہ عمران خان صاحب نے جو کل ایک انٹرویو دیا ہے اپنا رائٹرز کو, اس میں انہوں نے کیا کہا ہے, انہوں نے کہا یہ سارا جو ہنگامہ ہو یہ فالس فلیگ تھا. تو اگر آپ یہ ویوز آف فیصل محمد کا سے 6 دن پرانا, اگر آپ 7 دن پرانا اگر آپ ویلاگ دیکھیں تو ایگزیکٹلی ہم نے جو یہی لفظ کہا تھا کہ اٹ واز این فالس فلیگ, سیم لائک جیسے کہ 11 سپٹمبر ہوا تھا وہاں پر, 11 سپٹمبر کرا کے وہاں پر جس طرح مسلم دنیا کے خلاف کارروائی کرنے کا ایک جواز پیدا کیا گیا تھا, اسی طرح یہ 9 مئی کا ایک فالس فلیگ کروا کر پورا سے ایک مطلب سسٹم ترتیب دے کر یہ عمران خان کی جماعت کے خلاف کارروائی کرنے کا ایک پلان باقاعدہ تشکیل دیا گیا تھا. اب اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہاں یہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ غلطی تھی, عمران خان صاحب سے غلطی کروائی گئی, ڈیلیبریٹری کروائی گئی, غلط ان کو مشورے دیے گئے, ورنہ تو ہمارا تو ایک شروع سے یہ پلان رہا ہے. ہم نے کہا کہ عمران خان صاحب کو اگر جو کرنی تھی جدوجہد جو بھی کرنی تھی, اس تمام تحریک کا رخ جو ہے نا پی ڈی ایم کی طرف ہونا چاہیے تھا, پی ڈی ایم کی طرف ہوتا تو زیادہ بہتر تھا. لیکن چونکہ جیسے میں نے بتایا سیٹل ڈاؤن پلان تھا, پورا سوچا سمجھا منصوبہ تھا, تو لہٰذا اس کے اندر وہ باہر ان کی شیطانی کامیاب ہوئی. لیکن دوسری جانب یہ ہے کہ کچھ جو غیر جانبدار ذرائع ہیں اور جو کچھ غیر جانبدار انویسٹیگیشن جو لوگ کر رہے ہیں ان کو پتہ لگ رہا ہے کہ نہیں اس کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ہوئی ہے, اور ایگزیکٹلی گڑبڑ ہوئی جو میں نے آپ کو بتائی ہے. تو اگر جنہوں نے نہیں دیکھا وہ ہمارے پچھلے ویلاگس دیکھ سکتے ہیں 1 ہفتے پہلے. اچھا, اب یہ جو رائٹرز کی جو میں نے بات کی, رائٹرز کے انٹرویو میں عمران خان صاحب نے ایک بات اور یہ بھی کہی, تو یہ فالس فلیگ والی بات کی جو ہماری تصدیق ہوتی ہے ہماری خبر کی. دوسری ایک بات انہوں نے کہی کہ جو کچھ ہو رہا ہے نا یہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے پیچھے ہے. اب تو ہے بالکل ایگزیکٹلی ہم کہہ رہے ہیں, ہم تو مان رہے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ تو ساتھ مل گئی ہے, جبھی تو اتنا یہ بڑھ کے پی ڈی ایم جو اس وقت جو شاٹ لگا رہی ہے, جو ان کی بالیں جو جا رہی ہیں باؤنڈری سے باہر, تو اس تو وجہ یہ ہے کہ اس وقت حکومت کو اس وقت حافظ صاحب کی پوری سپورٹ حاصل ہے. لیکن یہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ حافظ صاحب کو بھی خود دیکھنا چاہیے. دیکھیے اب میں اس پہ چھوٹی سی بات بتا دوں, میں پہلے کہہ چکا ہوں, میرا تجزیہ اس میں یہ ہے کہ جو کچھ ہوا 9 مئی کو غلط ہوا, اس میں کسی کو بھی کوئی شک نہیں ہے, دو رائے نہیں ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہے ہوا کیوں؟ ایک چھوٹی سی بات تھی, الیکشن کرانے کی بات تھی, معلوم تھا ہر ایک کو, ساری دنیا کہہ رہی تھی مطلب چھوڑ دینا, مجھے چھوڑ دیں, پاکستان کے جو بڑے بڑے تجزیہ نگار ہیں سب کو چھوڑ دیں. ہم کہتے ہیں سارے غلط ہیں, سب غلط ہیں, A to Z غلط, آپ بھی غلط ہیں, آپ سب بھی غلط ہیں. لیکن ساری بین الاقوامی دنیا, ساری بین الاقوامی برادری یہ کہہ رہی تھی کہ اگر پاکستان میں الیکشن ایشو ہے تو آپ کروا دیں الیکشن, بھئی الیکشن کروا دیں, ساری چیزیں. یہی بات سپریم کورٹ کہہ رہی تھی. تو الیکشن جو نہیں کروایا گیا, پی ڈی ایم کی جو خواہش تھی, اس خواہش کو وہ جو کچھ کہیں نہ کہیں ہمارے باجوہ صاحب کی جو باقیات تھیں انہوں نے مل کر جو پورا مینج کیا, تو اس کا نقصان تو ہوا نا. اگر یہ وہ مینج نہ کرتے, اگر یہ نہ کرتے تو یہ سارا سلسلہ ہوتا ہی نہیں. تو جہاں آپ یہ کوشش, جہاں یہ تحقیقات ہو رہی ہیں کہ بھئی یہ فوجی تنصیبات پر بہت بری بات ہے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, ہر سطح پر مذمت کرتے ہیں, اور ہر شخص کرے گا, عمران خان صاحب نے بھی کی ہے اور کرے گا, ہر بندہ کرے گا. لیکن سوال ہی پیدا تھا کہ جب ایک چیز کی ہم مذمت کرتے ہیں کہ ایک اقدام بڑا غلط ہوا, تو ساتھ میں اس کے عوامل کو بھی دکھا جاتا ہے کہ ہوا کیوں. یہ تو ہونا ہی نہیں تھا, یہ تو ہونا ہی نہیں تھا. اگر جیسے میں نے پہلے ہی کہا تھا, لوگ بھی جانتے ہیں, آپ پی ڈی ایم کی جگہ یار لا کے اگر ہماری جو باجوہ صاحب ہیں لا کے طاہر القادری صاحب کو بٹھا دیتے, کسی اور کو بٹھا دیتے, جماعت اسلامی کو بٹھا دیتے, XYZ کسی کو بھی بٹھا دیتے. لیکن ایک ایسا سیٹ اپ جو کہ کرپٹ تھا, بدعنوان تھا, جس کے بارے میں خود ہماری آرمی کہتی رہی ہے, ان کے پورا ریکارڈ پڑے ہوئے ہیں اس حوالے سے, ان کو لا کر بٹھا دیا. تو اس کی وجہ سے ایک بددلی پیدا ہوئی. تو اس بددلی کی وجہ سے قوم کہہ رہی تھی کہ الیکشن کروا دے, سو کروا دیتے. تو کہیں نہ کہیں غلطی جو ہے نا ہماری اسٹیبلشمنٹ کی ہے. اگر عمران خان سے یہ غلطی اگر ہوئی ہے یا کروائی گئی ہے جیسے بھی, تو یہاں ہماری سب سے بڑی غلطی اسٹیبلشمنٹ کی ہے کہ انہوں نے حقائق کا ادراک نہیں کیا. تو لہٰذا میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ اب حقائق کا ادراک کریں. اور یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یار کیوں نہ معاملے کو ریورس کر دیا جائے. کیونکہ جو خطرناک سروے آ رہے ہیں, میں نے 3-4 دن پہلے بھی بتایا تھا, ان سرویز کے اندر یہ بات آ رہی ہے کہ کچھ بھی آپ کر لیں, عمران خان کو مائنس کر دیں, ہٹا دیں, کچھ بھی کر لیں, عمران خان کو کچھ بھی کر لیں, لیکن جو ہے نا ووٹ بینک وہ عمران خان کا رہے گا. اور آپ الیکشن کرائیں گے, لوگ ان کو ووٹ نہیں ڈالیں گے, اور اگر ووٹ پڑ بھی جائیں گے تو لوگوں کے اندر بددلی رہے گی. اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے, کل کلاکوں کو بات ہوتی ہے, گاڈ فاربڈ, جیسے کہ اعجاز الحق نے بڑی اچھی بات کی, بڑی کھل کر انہوں نے بات کی تھی کہ آپ نیوٹرل تو ہو گئے,
یہ میرے دل کی بات انہوں نے کہی تھی، لیکن میں نہیں کہہ رہا تھا کسی وجہ سے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے میرے کچھ اپنا ہے مسئلہ، میرا اپنا انٹرنیشنل پورٹ فولیو جس میں میں کھل کے بات نہیں کرتا، لیکن اب میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں۔ تو اعجاز الحق صاحب نے جو بات کہی تھی کہ آپ ایسے موقع پہ آپ نیوٹرل نہ ہوں، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ اگر پاکستان پر کوئی بات آئے تو ایسا نہ ہو کہ پبلک نیوٹرل ہو جائے۔ ان کا اشارہ 1971 کی طرف تھا، 70s کی طرف، جو کچھ ایسٹ پاکستان میں ہوا، تو اٹ واز ویری ڈینجرس، ٹھیک ہے، سچویشن۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے شاید مائٹ بھی کہ کچھ لوگ ہیں ایسا جو کہ سوچ رہے ہیں۔ اچھا، ادھر ایک چیز اور یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب جو ہے نا، آپ کو پتا ہے وہ بانی ایم کیو ایم کو ہیں، بہرحال جو بھی ہے جیسا بھی ہے وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، لیکن ایم کیو ایم کے الطاف حسین نے عمران خان کے حوالے سے بڑی کھل کر انہوں نے ان کی حمایت کی تھی، اور الطاف حسین نے کہا کہ یہ ان کا میں نے بیان بھی دیکھا تھا اور انہوں نے انٹرنیشنل پریس کو دیا، پتہ نہیں پاکستان میں آیا کہ نہیں آیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ٹھیک ہے ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہمارے لیے تو کوئی نہیں کسی نے آواز اٹھائی تھی، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ وہ غلط ہوا، اور عمران خان کی پارٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور اس زیادتی پر ہم آواز اٹھائیں گے۔ اور انہوں نے ایک بات اور کہی ہے، ایک اور پیغام جو مجھے پتہ لگا ہے کہ انہوں نے رابطہ کیا ہے اس وقت بھی فوج سے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، اس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری فوج پریشان ہے، تو لہٰذا ہم جو کچھ بھی ہوا جیسے بھی ہوا ہم تو بارہا معافی مانگ چکے ہیں، فوج سے معافی مانگ چکے ہیں، اپنی اسٹیبلشمنٹ سے معافی مانگ چکے ہیں، پاکستان کی عوام سے معافی مانگ چکے ہیں، تو لہٰذا ہمیں تھوڑا سا اب اجازت دی جائے کہ ہم آ کر اس معاملات کو سدھاریں، کیونکہ سندھ کے حالات درست نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت حالات جو ہے نا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، وہی کہتے ہیں کہ یہ پیغام انہوں نے جو بھیجا ہے نا، انہوں نے کہا جس طرح اس وقت عمران خان علیحدہ ہیں، اکیلے ہو گئے ہیں، دیوار سے لگائے گئے ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم محسوس کریں کہ اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی دیوار سے لگایا جا رہا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، میری فوج ہے، جیسے عمران خان کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں عمران خان بھی ہمارے ہیں، پی ٹی آئی بھی ہماری ہے، ساری جماعتیں ہماری ہیں، لیکن اب یہ کہ ملک کو جناب نکالنے کے لیے سب اپنی اپنی غلطیوں کا ادراک کر کے ایک دفعہ اس پاکستان کو بچانے کی کوشش کریں۔ تو الطاف حسین کا ایک بہت بڑا رابطہ ہوا، اور انہوں نے کہا کہ اگر فوج ہمیں اجازت دیتی ہے تو ہم جو ہے فوری طور پر اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات ہے الطاف حسین صاحب کی کہ انہوں نے کسی کے لیے کہیں یہاں برائی نہیں کی، اور انہوں نے سب کو لے کر ساتھ چلنے کی بات کی۔ اور ایک بات جو بڑی اچھی مجھے لگی کہ انہوں نے کہا کہ بھائی غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، وہی بات جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ انہوں کا کہنا تھا کہ مطلب انسان جو ہے، سیاستدان جو ہے، یہ کوئی مطلب فرشتے نہیں ہے، یہ کوئی اللہ معاف کرے کفر سی بات کو نبی کی صورت نہیں ہے، انسان ہے، اور انسان خطا کا پتلا ہے اور جلد باز ہے، جلد بازی میں فیصلہ کرتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی غالباً کہا ہے کہ انسان بہت جلد باز ہے۔ تو بات حقیقت کی تھی، تو الطاف حسین کی میں سمجھتا ہوں اچھی بات تھی۔ تو میں نے کہا کہ یہاں الطاف حسین کی بات بھی آپ کو میں بتا دوں زیادہ، کیونکہ پاکستان میں تو شاید پتہ نہیں ہے، ان پہ بھی پابندی ہے عمران خان کی طرح، تو میں نے کہا کہ ایک بات آئی تھی اور میں اس کو ضرور بتا دوں۔ اچھا، دوسری یہ جو معاملات ہے اس وقت، جو میں نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ بھی پریشان ہے، تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہ کچھ معاملات کو ریورس کر دیا جائے، خدا کرے اگر ایسا ہو جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ابھی کہنا فی الحال کہنا ذرا مشکل ہے، کیونکہ دوسری جانب وہ عمران خان کو دیوار سے لگانے کا دوسرا طبقہ جو ہے پوری کوشش کر رہا ہے کہ ان کو ہر صورت میں مائنس کیا جائے، اور ان کے لیے سختیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اب وہ کیسی سختیاں پیدا ہو رہی ہیں کہ وہ طبقہ جو کہ عمران خان کو مائنس کرنا چاہتا ہے، انہوں نے پہلے تو عدلیہ کو اس کے کہتے کہ مینیج کر لیا یا ایڈجسٹ کر لیا اپنے ساتھ، اور وہ کیسے ایڈجسٹ کیا وہ میں نے آپ کو گزشتہ دنوں بھی اپنی ایک ویلاگ میں بتایا تھا، پھر بتاتا ہوں۔ جس ڈے بیفور یسٹرڈے کا جو ویلاگ تھا اس میں میں نے کہا تھا کہ کچھ چیزیں جو 9 مئی کی ہیں جو کہ ایجنسیز کے پاس آئی تھیں عمران خان کے حوالے سے، سچ ہیں یا جھوٹ ہیں، بہرحال یہ میں کوئی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نہیں ہوں، لیکن جو کچھ ثبوت ان کے پاس سے وہ ثبوت انہوں نے عدلیہ کو دکھائے، چیف جسٹس کو دکھائے، چیف جسٹس کو کہیں نہ کہیں مینیج کیا اور ان کو بتایا کہ عمران خان کی غلطیاں ہیں اور پی ٹی آئی کی غلطیاں ہیں، تو یہ تھوڑا سا ان کو آپ اتنا فل ریلیکس نہ دیں۔ اور کچھ یہی باتیں جو ہیں انہوں نے صدر عارف علوی کو بھی دکھائیں، اور عارف علوی کو بھی کہا اور ان کو بتایا کہ دیکھیں یہ عمران خان صاحب کی غلطیاں ہیں، اور انہوں نے کچھ ثبوت جو ہے بین الاقوامی جو میرے پاس اطلاع ہے، میرے ذرائع، وہ کہتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں، جو غیر ملکی ہیں، جو ادارے جنہوں نے ان کو ٹریک کیا یا ٹریس کیا، یا ان تمام معاملات کو جو کہ پاکستان سے باہر کہیں نہ کہیں عمران خان کی جو مطلب کنیکٹیوٹی تھی اس کو جو نے ٹریس کیا، وہ تمام چیزیں انہوں نے عارف علوی کے سامنے بھی رکھی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان صاحب کو ہم اس لیے جو ہے کارنر کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ٹوٹل اینٹی پاکستان ہے۔ تو یہ پھر یہ ہے کہ عارف علوی صاحب بھی تھوڑا سا اس وقت جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ تھوڑا سا 2 قدم پیچھے ہٹیں۔ اس کی ایک وجہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جس وقت عارف علوی صاحب نے ایک بات کہی تھی
بنیادی طور پر کہ آپ اسمبلیاں نہ توڑیں، اور تو اس وقت جو ہے تھوڑی سی، اس وقت عارف علوی صاحب اس وقت سے تھوڑے سے بددل تھے اور مایوس تھے. وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ یار ظاہر سی بات ہے وہ کمانڈر ان چیف ہے فوج کا، تو وہ فوج کو زیادہ بہتر سمجھ سکتا ہے بنسبت کے جو یہاں سے جو عادل راجہ اور مہدی علی مہدی اور 3-4 قسم کے جو لوگ جو عمران خان کو اندر سے بیٹھ کے جو خبریں دے رہے تھے، عمران خان کو جو کہہ رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے مسلسل جو ان کو دور کرتے غلط خبریں دے رہے تھے. اسٹیبلشمنٹ کو اتنی نیک تو نہیں تھی، لیکن مزید میں کہتا ہے کہ 2 کی 4 لگا کر جو پیش کر رہے تھے ان کی بنسبت میں سمجھتا ہوں کہ عارف علوی ویل اویئر تھے، کیونکہ ظاہر ہے وہ کمانڈر ان چیف بھی ہے، تو اس کو زیادہ، اس کی بھی اپنی بھی ہوتی ہے، ظاہر ہے ایوان صدر ہے، اس کو زیادہ پتہ ہوتا ہے. تو وہ اس بات پہ تھوڑا سا مایوس تھے کہ یار عمران خان نے ہماری بات اس وقت نہیں مانی، اگر وہ اسمبلیاں نہ توڑتے اور اس معاملے کو چلتے. بہرحال وہ ایک چھوٹا سا اسے کہتے ہیں نا کہ ایک تھوڑا سا وہ تھا. بہرحال اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں کیا صورتحال تھی، وہ بھی کوشش کریں. پرویز الہی صاحب کو آج جب اینٹی کرپشن کے اندر پیش کیا گیا تو انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ باہر نکل کے 2 منٹ کا ٹائم ملا تو انہوں نے کہہ دیا کہ جناب میں تو اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، کیونکہ بیسیکلی ان کو بہت ساری چیزوں کا پتہ ہے. وہ جو بات میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ اصل میں مینیج ہوا ہے، انٹرنیشنل ایک ساری سازش تھی، ملی بھگت تھی، انجینئر تھا. جیسے وہ اس کا صحافی کا ارشد شریف کا قتل ہوا ہے، میں نے کہا تھا کہ مینیج اور انجینئرڈ ہے، تو اسی طرح یہ بھی ہے. تو جو چیزیں مینیج اور انجینئرڈ ہوتی ہیں ان کی تحقیقات کرنا اور حقیقت جاننا جو بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ اگر جا کے تھوڑا سا تحقیق کریں گے انٹرنیشنل جتنی بڑی بڑی کانسپریسیز ہوئی ہیں اس میں آپ کو چیز پتہ لگ جائے گی. بہرحال یہ کہ ان کو پھر مانگا تھا ریمانڈ، تو جسمانی ریمانڈ عدلیہ نے نہیں دیا، جو کہ حالانکہ ججز کے اوپر جو ان کا جوڈیشنل جج تھے ان کو اعتراض بھی کر دیا غالباً. ان کے جو غلام مرتضیٰ ہیں، ایگزیکٹلی سوری نام اگر میں غلط بتا رہا ہوں بھول گیا ہوں تو ان کے اوپر اعتراض کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں جی میں اپنی جگہ بالکل صحیح، اور انہوں نے اٹھا کے جسمانی ریمانڈ نہیں دیا، انہوں نے اٹھا کے ان کو جوڈیشنل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. اچھا یاسمین راشد کے حوالے سے جو آئی جی نے بات کی، وہ میں نے کل بھی آپ کو بتائی تھی کہ یاسمین راشد کی ایک جو ہے نا وہ انہوں نے ایک ڈاکٹر صاحب کی ایک وہ ویڈیو دکھائی تھی کل عدلیہ کے اندر، جس میں گاڑی میں وہ بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ وہاں کوئی نہیں جائے گا. تو بیسیکلی انہوں نے کہا کہ دیکھیے جناب یہ تو سرعام منع کر رہی ہوں، اور ہے بھی اور کور کمانڈر یا وہ لاہور ہاؤس جو بھی تھا اس سے وہ باہر ہیں، تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ یہ. اور پھر اس میں سب سے بڑی چیز یہ نکلی تھی کہ وہ ایف آئی آر میں ان کا نام نہیں تھا. لیکن آج دوبارہ جو جب ان کو کر دیا گیا، چھوڑ دیا گیا، تو تھی تو بھی خیر پولیس کی تحویل میں، تو آئی جی دوبارہ ہو گئے اور انہوں نے جا کے کچھ 1-2 اور مزید جو ہے وہ نئی کوئی ویڈیوز دکھائی ہیں، جس ویڈیو سے یہ ظاہر ہو رہا ہے جس میں یاسمین راشد جو ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ یہاں پر آئیں اور حملے کریں، لیکن وہ گھیراؤ جلاؤ کی بات ہے. تو بہرحال اب یہ ایک نیا ایک انہوں نے ڈالا ہے اپنے طور پر، تو دیکھیے کیا ہوتا ہے، یہ دیکھنا پڑے گا. شہباز شریف صاحب نے ملاقات کی ہے ترکیہ کے اندر، آپ کو پتا ہے وہ آ رہے ہیں پاکستان ترکیہ میں، انہوں نے اپنے جو ایرانی ہم منصب ہے ان سے بات کی ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے گزشتہ دنوں ایران سے بھی تھوڑی سی مسئلے مسائل ہوئے ہمارے بارڈر سے، تو انہوں نے ان کو کہا ہے کہ یار تھوڑا سا آپ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. تو یہ ذرا معاملہ اگر درست ہو جائے تو اچھا ہے، ورنہ ہمارے لیے چاروں پانچوں طرف سے کچھ پرابلمز آ رہی ہیں، اور کچھ سائڈ یہ جو بات میں کر رہا ہوں آپ کو خبریں میں نہیں آئیں گی، سائڈ لائن پر بات ہوئی، اور کچھ اس قسم کی بھارت کے حوالے سے اور جو پاکستان کو جو سرحدی مشکلات ہیں اس حوالے سے بھی ذکر کیا ہے کہ آپ اپنا طور پہ اپنے انفلوئنس کو استعمال کریں. کچھ 1-2 اور لوگوں سے بھی انہوں نے بات کی 1-2 دن کے اندر سائڈ لائن پہ، کس سے کیا بات ہوئی وہ مجھے پتہ لگ جائے گا، تو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. آج کے لیے اتنا ہی. آپ سے ایک آخر میں گزارش ہوگی کہ بہت بڑی گزارش ہوگی کہ اگر آپ کو پلیز ہمارے اگر ویلاگس پسند آتے ہوں تو آپ ہمارے سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ چینل کو سبسکرپشن مجھے تو خیر نہیں پتہ اتنا دیکھتا، لیکن کچھ لوگوں نے بتایا کہ سبسکرپشن کی ہماری جو ہے نا ریٹنگ بڑی سلو ہے. تو یہ آپ لوگوں کی ہے کوشش، اگر آپ سبسکرپشن کریں گے زیادہ سے زیادہ تو ظاہر ہے ہماری بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے گی، لوگوں کو زیادہ شیئر ہوگی، تو پھر لوگوں کے سوالات بھی آئیں گے، اور ہم کوشش کریں گے. جب نارملی میں تقریباً سارے آپ کو پتا ہے کہ میں کبھی کبھی اپنے کمنٹس کا جواب دیتا ہوں، لیکن میں اتنا مصروف ہوتا ہوں کہ نہیں دے سکتا میں، کیوں میرا ویلاگ کرنا ہی بڑا مسئلہ ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود میں کہیں نہ کہیں آپ کی کمنٹ ضرور دیکھتا ہوں، اور اس آپ کی کمنٹ سے بہت کچھ سیکھتا ہوں، اور بہت ساری چیزیں جب آپ سوالات کرتے ہیں تو میں پھر ان کے اپنے طور پہ تحقیق کر کے 1-2 دن بعد اپنے ویلاگ میں اس کو کوشش کرتا ہوں آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.